نمبر 2، عقیدہ اور کلام میں متوازن طرز فکر۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام ہمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے، اور اصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن عشری اور امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہما کے، اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہمیں انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرزیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ائمہ حنفیہ کے عقیدے کے بارے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد دستاویز عقیدہ طحاویہ ہے اور اس کی سب سے عمدہ شرح قونوی کی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیوبندیت کوئی مستقل مذہب نہیں، سلف اور جمہور اہل سنت والجماعت کے مکمل اتباع ہی کا نام دیوبندیت ہے۔ جو عقیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے وہ دیوبندیت کے بھی خلاف ہے، اور فرماتے ہیں بے کم و کاست ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتب عقائد اہل سنت والجماعت کو دیکھ لیجئے، جو عقائد ان تمام کتابوں میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، علماء دیوبند انہی عقائد کے زبردست حامل اور ان کے خلاف کرنے والوں کی تردید میں پیش ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حضرات متکلمین نے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ در حقیقت اہل بدعت و الحاد کی مدافعت ہے۔ اس کو علمی اصطلاح میں صرف منع یعنی احتمال ظاہر کرنے کے درجے میں رہنا چاہیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی صورت ہو تو یہ ممکن اور محتمل ہے، محال نہیں۔ یہ نہیں کہ واقع میں عند اللہ ایسا ہی ہے، مگر ہو یہ گیا کہ متاخرین متکلمین نے بجائے مانع بننے کے مدعی بن بیٹھے اور اپنے پیدا کیے ہوئے احتمالات کو اسلام کے عقیدہ کا درجہ دے دیا۔ اس لیے تو یہ میں کہتا ہوں کہ علم کلام کو صرف مدافعت اہل بدعت اور منع اصطلاحی یعنی احتمال و امکان کے درجے میں رکھنا چاہیے، اور عقائد کو مثل سلف صالحین کے ان مباحث سے دور رکھنا چاہیے اور سادہ رکھنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں ایک غیر مقلد صاحب کی عنایت سے ایک رسالہ اور لکھنا پڑا، تمہید الفرش فی تحدید العرش، جس میں استواء علی العرش کی بحث ہے۔ گو صفات کے باب میں کلام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس سے ہمیشہ میں خود کو بھی منع کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو بھی اس سے بچتے دیکھا ہے۔ باقی متقدمین نے جو اس میں کچھ کلام کیا ہے وہ منع کے درجے میں تھا، متاخرین نے دعویٰ کے درجے میں کر لیا، اور اب تو اس میں بہت ہی غلو ہو گیا۔ بلا ضرورت کلام کرنے کو میں خود بدعت سمجھتا ہوں، مگر بضرورت کلام کرنا پڑتا ہے۔ سلف کا یہی عمل تھا۔ رسالہ تمہید الفرش فی تحدید العرش آیات صفات کے غامض مبحث میں انتہائی شاندار تحقیق ہے۔ اور فرمایا متکلمین نے مسائل کلامیہ میں جتنے دعوے کیے ہیں ان میں سے بعض پر جزم نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں رؤیت بے کیف ہوگی، بے جہت ہوگی۔ صحابہ کا تو مذہب اس میں یہ تھا کہ کیا خبر کیسی ہوگی، واللہ اعلم۔ ان تفصیلات کی وجہ سے بعض متقدمین ان متکلمین کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں، جیسے بدعتی کے پیچھے، مگر میری سمجھ میں الحمدللہ اس کا فیصلہ آ گیا، وہ یہ کہ اگر ان تفصیلات کو باطل فرقوں کے دعووں کے مقابلے میں منع کے درجے میں رکھا جائے
دعویٰ نہ کیا جائے، گو بصورت دعویٰ کے ہوں مگر مقصود دعویٰ نہ ہو تو بدعت نہیں، اور دعویٰ واقعی خطرناک ہے۔ میں تو اس توجیہ کی بنا پر متکلمین کا بے حد معتقد ہوں، انہوں نے حق کی بڑی نصرت کی ہے اور یہ نصرت بڑی عبادت ہے۔ اور فرمایا، فرق باطلہ اور اہل بدعت کی وجہ سے اہل حق کو کلام کرنا پڑا، ورنہ اہل حق فی نفسی ہی اس قسم کے کلام کرنے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے سلف سے منقول نہیں، اور میں بھی پسند نہیں کرتا، مجھ کو ہمیشہ اس قسم کے قیل و قال سے نفرت ہے۔ مگر بیچارے اہل حق کو اہل باطل کی گڑبڑ کی وجہ سے بولنا پڑا، اور یہ ان کا بولنا ضرورت کی وجہ سے تھا، یعنی اول اہل بدعت نے دین میں شبہات نکالے، اہل حق نے ان کو دلیل کے ساتھ دفع کیا، جس سے صورت مناظرہ کی پیدا ہو گئی اور علم کلام مدون ہو گیا۔ پس ایسے مسائل میں اہل حق مدعی نہیں بلکہ اہل بدعت مدعی ہے، اور اہل حق ان کے مقابلے میں مانع ہیں۔ پھر اضطرار کے ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ اس کلام اور مناظرہ کے کچھ حدود اور شرائط بھی تھے، گو بعض متاخرین نے اس کو بڑھا لیا، اس حد تک نہیں رکھا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قسم کی آیات یعنی آیات صفات میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص و حدوث کی علامات سے مبرہ ہے، جیسا کہ ہمارے متقدمین کی رائے ہے، اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت و شرع کے اعتبار سے جائز تعویلیں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں، مثلاً یہ کہ ممکن ہے استوا سے مراد غلبہ ہو اور ہاتھ سے مراد قدرت، تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے، البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عالی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ دونوں طریق یعنی سلف و خلف کے آیات صفات میں علماء اہل سنت اور اہل حق کے ہیں، ان میں سے کسی کی تجہیل یا تضلیل جائز نہیں، گو ترجیح فی نفسہ مسلک سلف کو ہے، اور عارض کے سبب مسلک خلف پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر مناسب ہے کہ علم کلام کی تدوین کی ضرورت پر تاریخی پس منظر میں ایک نگاہ ڈالی جائے، تاکہ علم کلام کا صحیح درجہ اور معتدل حیثیت جو اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں مذکور ہے، اس کی مزید وضاحت ہو جائے۔ علم کلام کی تدوین کا تاریخی پس منظر اور ضرورت۔ معتصم اور واثق کے انتقال پر جو مذہب اعتزال اور معتزلہ کے سرپرست تھے، معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا۔ واثق کا جانشین خلیفہ متوکل مذہب اعتزال سے بیزار اور معتزلہ کا دشمن تھا، اس نے ڈھونڈ کر معتزلہ کی عظمت و اقتدار کے نشانات مٹائے اور ان کو حکومت سے بالکل بے دخل کر دیا، لیکن علمی حلقوں میں ابھی معتزلہ کا اثر باقی تھا۔ خلق قرآن کا عقیدہ تو اپنی طاقت کھو چکا تھا، لیکن ان کے دوسرے مباحث اور مسائل ابھی تازہ اور زندہ تھے۔ معتزلہ نے اپنی ذہانت اور علمی قابلیت اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کی وجہ سے اپنا علمی وقار قائم کر لیا تھا، اور قضاء، افتاء اور حکومت کے اندر بعض اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ تیسری صدی کے وسط میں ان کا خاصا دورہ ہو گیا۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جانے لگا کہ معتزلہ دقیق النظر، وسیع الفکر اور محقق ہوتے ہیں، اور ان کی آراء و تحقیقات عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ بہت سے نوجوان طالب علم اور شہرت پسند اعتزال کو فیشن کے طور پر اختیار کرتے
امام احمد کے بعد حنابلہ میں کوئی طاقتور علمی اور دینی شخصیت نہیں پیدا ہوئی۔ محدثین اور ان کے ہم مسلک علماء نے علوم عقلیہ اور نئے طریقۂ بحث و نظر کی طرف، جس کا معتزلہ اور فلاسفہ کے اثر سے رواج پڑ چلا تھا، توجہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ تھا کہ مباحثہ کی مجلسوں اور درس کے حلقوں میں محدثین کی یہ علمی کمزوری اور فلسفہ کے مبادئ سے بے خبری محسوس کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلہ میں علمی مباحثوں میں معتزلہ کا پلڑا باری رہتا، اور جو لوگ دین کا گہرا علم نہیں رکھتے تھے اور اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ سطحی ذہانت معتزلہ کی تائید کرتی ہے اور پختہ اور گہری ذہانت بالآخر محدثین ہی کے مسلک اور محکمات شریعت کو قبول کرتی ہے، وہ معتزلہ کی حسن تقریر، حاضر جوابی اور علمی موشگافی سے متاثر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر شریعت اور مسلک سلف کی علمی بے توقیری اور اس کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی۔ خود محدثین اور ان کے تلامذہ کے گروہ کے بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار تھے اور معتزلہ کی عقلیت اور تفلسف سے مرعوب ہو رہے تھے۔ یہ صورتحال دینی وقار اور سنت کے اقتدار کے لیے سخت خطرناک تھی۔ قرآن مجید کی تفسیر اور عقائد اسلام ان فلسفی نما مناظرین کے لیے بازنچہ اطفال بنے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں ایک خام عقلیت اور سطحی فلسفیت مقبول ہو رہی تھی۔ یہ محض ایک ذہنی ورزش تھی اور اصطلاحات کی معرکہ آرائی۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے نہ تو محدثین و حنابلہ کی دینی غیرت اور جوش کافی تھا، نہ عابدوں زاہدوں کا زہد و عبادت، اور نہ فقہاء کے فتاویٰ اور جزیات و وسائل پر ان کا عبور و استحضار۔ اس کے لیے ایک ایسی شخصیت درکار تھی جس کی دماغی صلاحیتیں معتزلہ سے کہیں بلند ہوں، جو اقلیت کے کوچے سے نہ صرف واقف بلکہ عرصہ تک اس کا اندر رہ چکے ہوں، جس کی بلند شخصیت اور مجتہدانہ دماغ کے سامنے اس زمانہ کی عقلیت اور فلسفہ کے علمبردار مبتدی طالب علم معلوم ہوتے ہوں اور ایسے پست و حقیر نظر آتے ہوں جیسے کسی دیوقامت انسان کے سامنے پستہ قد انسان اور نوعمر بچے۔ اسلام کو فوری طور پر ایک ایسے امام اہل سنت کی ضرورت تھی اور شیخ ابو الحسن عشری کی ذات میں اس کو وہ شخصیت مل گئی۔ امام ابو الحسن عشری نے معتزلہ اور محدثین کے درمیان ایک معتدل اور متوسط مسلک اختیار کیا۔ وہ نہ تو معتزلہ کی طرح عقل کی غیر محدود طاقت اور فرمانروائی کے قائل تھے کہ وہ الہیات کے بارے میں اور ما بعد الطبیعیات میں بھی بے تکلف عمل کر سکے اور اس کے جزیات و تفصیلات اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر سکے اور اس کو معیار قرار دیا جا سکے۔ نہ وہ بعض پرجوش محدثین و غالی حنابلہ کی طرح دین کی نصرت اور عقائد اسلامیہ کی حفاظت کے لیے عقل کا انکار اور اس کی تحقیر ضروری سمجھتے تھے، اور ان کا کلامی و اعتقادی مباحث جو زمانہ کے اثرات سے شروع ہو گئے تھے احتیاط و سکوت واجب سمجھتے تھے۔ وہ معتزلہ اور فلسفہ زدہ علماء سے ان کی اصطلاحات اور علمی زبان میں گفتگو کرتے تھے، جس سے مذہب و عقائد اہل سنت کا وقار اور وزن بڑھتا تھا۔ ان امام ابو الحسن ابو عشری کا اصل کارنامہ اس مسلک سنت اور عقیدہ سلف کے ساتھ موافقت اور اس کی اجمالی تائید نہیں، یہ تو محدثین اور حنابلہ کر ہی رہے تھے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے ان حقائق اور اہل سنت کے عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کیا، اور معتزلہ اور دوسرے فرقوں سے ان کے ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک عقیدہ میں انہی کی زبان اور اصطلاحات میں بحث کر کے عقائد اہل سنت کی صداقت اور ان کا معقول و منقول ہونا، ان کا
منقول اور معقول کے مطابق ہونا واضح کیا۔ دین کی اس اہم خدمت کی تکمیل اور وقت کے اس عظیم الشان فریضہ کے ادا کرنے میں وہ معتزلہ اور منحرف فرقوں کے معتوب بنے، اور ایسا ہونا بالکل قدرتی تھا، لیکن وہ ان متشدد محدثین اور جامد حنابلہ کے اعتراضات کا ہدف بھی بن گئے، جن کے نزدیک ان مباحث میں حصہ لینا اور فلسفہ کی اصطلاحات کا استعمال کرنا اور نقلی مباحث و مسائل میں عقلی استدلال سے کام لینا ہی ایک زیغ و ضلال کی بات تھی۔ یعنی امام ابو الحسن عشری کے نزدیک عقائد کا ماخذ یقیناً وحی و نبوت محمدی ہے، اور اس کا ذریعہ علم کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال و روایات ہیں۔ اس بارے میں ان کا راستہ معتزلہ و فلاسفہ سے بالکل جدا اور اس کے متوازی ہے، لیکن وہ ان حقائق و عقائد کے ثبوت میں تائید کے لیے عقلی استدلال اور رائج الوقت الفاظ و اصطلاحات سے کام لینا نہ صرف جائز بلکہ وقت کے تقاضے کی بنا پر ضروری اور افضل الجہاد سمجھتے ہیں۔ نیز وہ مباحث جن کا تعلق عقلیات و حسیات سے ہے اور معتزلہ و فلاسفہ نے ان کو خواہ مخواہ عقائد کی بحث کا جز بنا دیا ہے اور اپنی ذہانت اور زبان آوری سے ان کو حق و باطل کا معیار قرار دے دیا ہے، امام ابو الحسن عشری کے نزدیک ان سے گریز کرنا درست نہیں۔ شریعت کے وکیل اور ترجمان کو ان دائروں میں بھی ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ مخالفین شریعت اور متکلمین اہل سنت کا محافظین شریعت اور متکلمین اہل سنت کا فرض ہے کہ عقائد و الہیات کے دائرے میں جو نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں یا نئے اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دے اور زمانہ کی عقلیت کے مطابق عقائد حقہ کو ثابت و مدلل کریں۔ امام ابو الحسن عشری نے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل رسالہ استحسان الخوض فی علم الکلام تصنیف کیا۔ معتزلہ سے ہر وقت برسر مقابلہ ہونے کی وجہ سے امام ابو الحسن عشری کے علم کلام میں بعض انتہا پسندانہ باتیں آ گئی تھیں اور بعد کے اشاعرہ نے معاملہ کو اور آگے بڑھا دیا۔ امام ابو منصور ماتریدی نے حشو و زوائد اور ایسے التزامات کو جو معتزلہ کی ضد میں عشری علم کلام کا جز بن گئے تھے اور ان کا ثابت کرنا اور نبھانا مشکل تھا، خارج کر دیا اور اہل سنت کے علم کلام کو مزید تنقیح و تہذیب کی اور اس کو زیادہ معتدل اور جامع بنا دیا۔ امام ابو منصور اور ان کے متبعین کا یہ اختلاف جزئی اور محدود تھا۔ ایسے مسائل جن میں ماتریدیین اور اشاعرہ سے اختلاف کیا ہے 30-40 سے زیادہ نہیں، اور ان میں بھی اختلاف بیشتر لفظی ہے۔ 6ویں-7ویں صدی میں اشعریت و حنبلیت کے اختلاف نے باوجود بنیادی اتحاد کے تقریباً وہ شکل اختیار کر لی تھی جو 4ویں صدی میں اعتزال و سنیت کے اختلاف کی تھی۔ اشاعرہ صفات کی تشریح اور تعویل کرتے تھے اور حنابلہ اس کو بالکل اپنی حقیقت اور لفظ پر رکھتے تھے۔ ہر گروہ خوش نیتی کے ساتھ اس کو دینی خدمت اور سنت و شریعت کے ساتھ خیر خواہی سمجھتا تھا، لیکن بعد کی صدیوں میں اس کو غیر معمولی اہمیت اور طول دے دیا گیا اور رائی کا پہاڑ بن گیا۔ تحزب و تعصب نے اس کو بھی کفر و ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ اسلامی عقائد کے دفاع میں حضرت نانوتوی قدس سرہ کی امتیازی شان۔ مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نصوص صریحہ سے ثابت شدہ عقائد تقریباً سب کے یہاں متفق علیہ ہیں، اس لیے ان میں علاوہ نص کتاب و سنت کے اجماع بھی شامل ہے، لیکن استنباطی یا فروعی عقائد یا قطعی عقیدوں کی کیفیت و تشریحات میں ارباب فن کے اختلافات بھی ہیں۔ اس لیے ان میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے متکلمین کے بابصیرت ائمہ میں سے کسی کا دامن سنبھالنا اسی طرح ضروری تھا جس طرح فقہیات اور اجتہادی اختلافات میں ایک فقہ معین کی پابندی ضروری
گزری تھی۔ اس سلسلہ میں اول تو علماء کلام کے بارے میں علماء دیوبند کا عمومی ذوق و مشرب یہ ہے کہ وہ متکلمین کے اختلافات میں پڑھ کر کسی طبقہ کی جانبداری نہیں کرتے، بلکہ تمام متکلمین کی عظمت قائم رکھ کر حتی الامکان انہیں جوڑنے ہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ ثانیاً اس بارے میں بھی فقہ معین کی طرح کلام معین سے وابستہ رہتے ہوئے بھی تحقیق کا سرا انہوں نے ہاتھ سے نہیں دیا۔ کلامی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ علماء دیوبند میں قاسمیت کا رنگ غالب ہے، جو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کی حکیمانہ تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ ان مسائل کے اثبات میں حضرت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافات میں رد و قدح کی راہ اختیار نہیں فرمائی، بلکہ اہم اور بنیادی مسائل میں رفع اختلاف اور تطبیق و توفیق کا راستہ اختیار فرمایا، جس سے کلامی مسائل کا بڑے سے بڑا اختلاف نزاع لفظی محسوس ہونے لگا۔ قاسم ثانی مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، اور یہی وہ فاضل ہے جس نے علم کلام کی ایک ایسے انوکھے طرز میں بنا ڈالی جو انشاءاللہ قیامت تک کے واسطے پتھر کی لکیر ہے، اور جس پر ہمارا ناز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس فاضل نے، جس کو عام طور پر مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی مختلف کتابوں میں جو مفید بیانات درج کیے ہیں، وہ اس مسئلہ عقل و نقل میں ہماری بہت زیادہ مشکل کشائی کرتے ہیں۔ علماء دیوبند اشعری ہیں یا ماتریدی؟ اس مرحلہ پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کلامی مسائل میں جبکہ مسلمہ امام دو ہی ہیں، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، تو علماء دیوبند اشعری ہیں یا ماتریدی؟ اس بارے میں خود علماء دیوبند ہی کے عرف میں تو وہ ماتریدی ہی کی نسبت سے معروف ہیں، لیکن انہی میں سے ایک جماعت ان کے اشعری ہونے کی رائے بھی رکھتی ہے۔ اولاً اس لیے کہ ان کے علمی مورث اعلیٰ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ اشعری ہیں، اس لیے علماء دیوبند کو بھی وہ اشعری سمجھتے ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ اکابر دیوبند اپنے درسوں، تقریروں اور قلمی تحریروں میں مسائل اشعریت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، لیکن لقب کے لحاظ سے ان دونوں قولوں کو سامنے رکھ کر جو قبول سے خالی نہیں ہیں، ان کے ماتریدیت اور اشعریت کے ملے جلے رخ کو سامنے رکھ کر اگر انہیں اشعریت پسند ماتریدی کہا جائے تو ان کے کلامی مزاج کے حسب حال ہوگا، جبکہ وہ جامع بین الاشعریت والماتریدیت ہی نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے جامعیت آفری مباحث کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اشعریت اور ماتریدیت کے اختلافات آخر کار نزاع لفظی ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیسری بات جو بہت تجربہ کی ہے وہ یہ کہ میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، اسلام کے مذاہب اربعہ، اور ان سے باہر نکل کر تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ شاید کم ہی لوگوں نے اس طرح کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ان تمام کے مطالعے کے نچوڑ میں ایک گر کی بات بتاتا ہوں کہ جمہور اہل سنت کے مسلک سے کبھی نہ ہٹیے گا، اس کو لکھ لیجئے، چاہے آپ کا دماغ کچھ بھی بتائے، آپ کی ذہنیت آپ کو کہیں بھی لے جائے، کیسی ہی قوی دلیل پائیں، جمہور کے مسلک سے نہ ہٹیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تائید اس کے ساتھ رہی، جس کے شواہد و قرائن ساری تاریخ میں موجود ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی دنیا میں امام ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود ہیں جو اسلامی معتقدات کے متعلق ان تمام شبہات کا استئصال کرتے ہوئے جو کسی نئے پیرایہ میں ظاہر کیے جائیں قدیم علم کلام کے کامل اور مکمل ہونے کا ثبوت دے سکیں۔
یہ عبارت علامہ عثمانی کی اس کلامی طاقت کا بے پناہ ظہور ہے جو ان کے اندر قدرت نے ودیعت کر رکھی تھی۔ اس عبارت میں غائبانہ انداز میں اپنے آپ کو امام ابو الحسن عشری کا وکیل ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور لاریب یہ بات ان کی زبان پر پھبتی ہے، اور فرماتے ہیں علم کلام جس غرض کی تکمیل کے لیے مدون کیا گیا، میرے نزدیک اس میں پوری کامیابی حاصل کی، اور اب میرا قصد ہے کہ میں اسلامی عقائد کے ہر باب کے متعلق بصورت رسائل عدیدہ یہ دکھلاؤں کہ علماء اسلام نے اس تحقیق کو کس حد تک پہنچا کر چھوڑا ہے، اور اب ہم کو اس میں کہاں تک ترمیم یا اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر 2،